اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں انفاق فی سبیل اللہ اس موضوع پر چند سوال و جواب پیش کریں گے۔ سوال: انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: انفاق کا معنی خرچ کرنا اور فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں ہے۔ شروع کی رو سے انفاق فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سوال: انفاق فی المال کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: انفاق فی المال کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے سرمایہ و دولت کو ضرورت مندوں پر اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو اور ان کی تخلیقی جد و جہد بحال ہو جانے کی صورت میں وہ معاشرہ میں مطلوبہ کردار بحسن و خوبی سر انجام دے سکیں۔ اس انفاق کی عملی مثال مواقعات مدینہ ہیں اور حصول نصب العین کے لیے فعل احسان کی عملی صورت مال کا انفاق ہے۔ سوال: قرآن حکیم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ جواب: قرآن حکیم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ چند ارشادات ہم یہاں پیش کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں ارشاد ہے: اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں ارشاد ہے: اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد ہے: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے: تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد ہے: اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ ان تمام آیات قرآنی اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت اور خوشحالی نصیب ہو سکے۔ سوال: احادیث مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: احادیث مبارکہ میں بھی بیشتر مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، بلکہ سیرت طیبہ میں اس کے عملی نظائر بے پناہ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے مال دوں گا، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سے کتنا اس نے لوگوں کو دیا لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے اس کے عمل کے مطابق جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا اے اللہ کے بندے، اس دروازے سے داخل ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں پر کرنا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے رات کی گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں راہ الہی میں خرچ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے اس کا خرچ روک لے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ برائی سے رکا رہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کر، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے سکو۔ اے عائشہ، غریب اور محتاج لوگوں سے محبت کیا کرو اور ان سے قربت حاصل کرو، بے شک اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھانے کے لیے دے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مہر لگائی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ اور جو مومن کسی برہنہ مومن کو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔